اسی کے ساتھ ایک چیز میں یہ بھی عرض کروں، جو وسیلہ ہے، کسی کا وسیلہ دینا اللہ تعالیٰ کو، وسیلے کا مطلب یہ ہوتا ہے، وسیلہ دو طرح کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے ہمارے ہاں، ایک اس کا صحیح مفہوم ہے، ایک غلط مفہوم ہے، اور ایک صحیح ہے شرعاً، ایک غلط ہے۔ وسیلے کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ آپ کسی نیک، وسیلہ مختلف چیزوں کا دیا جا سکتا ہے، آپ اللہ کو اس کی صفات کا وسیلہ بھی دے سکتے ہیں کہ یا اللہ آپ کو آپ کے غفور ہونے کا واسطہ، آپ کو آپ کے رحیم ہونے کا واسطہ، آپ کو آپ کے کریم ہونے کا واسطہ، یہ اللہ کو اللہ کی صفات سے وسیلہ دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو سنا، وہ یہ دعا کر رہا تھا، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ یہ دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، دعا مانگتا ہوں اس بات کا وسیلہ دے کر کہ میں آپ پر ایمان رکھتا ہوں کہ آپ احد ہیں، صمد ہیں، لم یلد ولم یولد، ان چیزوں کا واسطہ دے کر آپ سے یہ سوال کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لقد سأل اللہ باسمہ الذی اذا سئل بہ اعطی واذا دعی بہ اجاب، کہ اس نے اللہ کے ایسے ناموں سے دعا مانگی ہے کہ جب اللہ کو ان ناموں کا واسطہ دے کر دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی صفات کا واسطہ دے کر دعا کرنا یہ نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ افضل ہے اور بہترین ہے، اور دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے کہ آپ جب دعا مانگے اللہ کو اللہ کی صفات کا واسطہ دیں کہ یا اللہ آپ کو آپ کے غفور ہونے کا واسطہ، آپ کو آپ کے رحیم ہونے کا واسطہ، آپ کو آپ کے کریم ہونے کا واسطہ، یہ واسطہ دیں۔ دوسرا واسطہ ہوتا ہے انسان کے اپنے اعمال کا، کہ آپ اللہ کو کسی اپنے نیک عمل کا واسطہ دیں۔ جیسے صحیح بخاری کی روایت ہے، جو 3 لوگوں کا قصہ آتا ہے غار والے، ایک تفصیلی واقعہ ہے، میں اس کو مختصر خاکہ صرف پیش کرتا ہوں۔ یہ 3 لوگ تھے، غار میں پھنس گئے، پتھر آ گیا اور یہ غار میں پھنس گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واقعہ صحابہ کو سنایا، تو جب غار میں پھنس گئے کوئی راستہ نہیں تھا، ایک نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی کہ یا اللہ میرے بوڑھے والدین تھے، میں جاتا تھا اور بکریاں چراتا تھا، پھر دودھ لا کے والدین کو پلاتا تھا، ایک دن میں دور چلا گیا، جب واپس آیا میرے والدین سو گئے، میں نے دودھ کا پیالہ لے کر صبح تک ان کے سرانے کھڑا رہا کہ پہلے والدین کو پلاؤں گا اس کے بعد بچوں کو پلاؤں گا، اگر یا اللہ یہ کام میں نے آپ کے واسطے اور آپ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا تو اس پتھر کو ہٹا دے، تو وہ پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا۔ دوسرے شخص نے دعا کی کہ یا اللہ میری چچا زاد، میری چچا کی بیٹی تھی اور بڑی خوبصورت تھی، میں نے اس کو گناہ کی دعوت دی، وہ اس نے منع کر دیا، پھر ایک موقع پر اس کو ضرورت پیش آئی، اس کو کچھ پیسے چاہیے تھے، وہ میرے پاس آئی، میں نے کہا میں پیسے دوں گا اس شرط پر کہ تم گناہ کے لیے راضی ہو جاؤ، وہ راضی ہو گئی اس لیے کہ اس کو ضرورت تھی، اور جب میں بالکل گناہ کی تیاری کر چکا تو اس نے مجھے کہا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اختیار کرو، تو میں نے آپ کے خوف کی وجہ سے وہ گناہ چھوڑ دیا، اگر یہ کام میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا تھا یا اللہ اس پتھر کو یہاں سے ہٹا دے، تو آپ نے فرمایا وہ پتھر تھوڑا سا اور ہٹ گیا۔ تیسرے شخص نے کہا کہ یا اللہ میرے پاس ایک مزدور کام کرتا تھا، وہ میرے پاس ایک دن آیا، اس نے مزدوری کی اور اس کی جو اجرت بنتی تھی اس نے مزدوری لی نہیں اور چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری سے ایک بکری خریدی، اس بکری کو میں پالتا رہا، پھر اس بکری کی نسل بڑھی اور بہت ایک پوری وادی ان بکریوں سے بھر گئی اس ایک مزدوری سے۔ بڑے عرصے بعد وہ شخص میرے پاس دوبارہ آیا، مجھے کہا کہ مجھے میری مزدوری دو، تو میں نے کہا یہ جتنی بکریاں یہ ساری تمہاری مزدوری ہے، یہ لے جاؤ۔ تو اس نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ مذاق نہیں کرو، میں تم سے مزدوری مانگ رہا ہوں، تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو کہ یہ بکریاں لے جاؤ۔ میں نے اس کو کہا نہیں، یہ میں نے تمہاری مزدوری سے یہ ساری کمائی کی ہے، یہ تمہاری ہے، یا اللہ اگر یہ کام میں نے آپ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا تو اب اس پتھر کو ہٹا دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ پتھر مکمل ہٹ جاتا ہے اور وہ لوگ غار سے نکل کر دوبارہ اپنی ایک نئی زندگی ان کو مل جاتی ہے۔ اس سے عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اپنے نیک عمل کا واسطہ بھی اللہ کو دیا جا سکتا ہے۔ کبھی کبھی کوئی کام انسان ایسا کرتا ہے جو صرف اس کو پتا ہوتا ہے، اور ایسے کام کرنے چاہیے کہ جو صرف آپ کو پتا ہو اور اللہ کو پتا ہو، اور کبھی ایسی کوئی پریشانی ہو
تو پھر اللہ کو واسطہ دیں کہ یا اللہ وہ کام اگر میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا تھا تو میری یہ مشکل حل کر دیں. یہ وسیلہ بھی ثابت ہے. تیسرا وسیلہ ہوتا ہے کسی آدمی کا، کسی انسان کا وسیلہ دینا اللہ تعالیٰ کو. اب اس وسیلے میں دو طرح کی چیزیں ہیں. ایک یہ کہ وہ وسیلہ آپ اس نیت سے دے رہے ہیں کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے یا یہ پیغمبر ہے یا یہ ولی ہے. اللہ کو آپ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ میں تو خود اتنا نیک نہیں ہوں، اتنا اللہ والا نہیں ہوں، یہ آپ کا نیک بندہ ہے، میں اس نیک آدمی سے محبت کرتا ہوں، اس محبت کے صدقے یا اس محبت کے طفیل یا اس محبت کے وسیلے سے میری یہ مشکل حل فرما. یہ وسیلہ تو ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی شرک نہیں ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے دور میں بارش نہیں ہوتی تھی، صحیح بخاری کی روایت ہے، تو وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو لے جاتے تھے حضرت عمر، اور ان کو کہتے تھے کہ آپ دعا کریں. اور پھر حضرت عمر دعا کرتے ہوئے کہتے تھے اللہم انا کننا نستسقی الیک بنبیک فتسقینا، کہ یا اللہ ہم آپ کو آپ کے پیغمبر کا واسطہ دے کر جب بارش کی دعا کرتے تھے تو آپ ہم پر بارش برسا دیتے تھے. اس وقت پیغمبر ہمارے اندر موجود تھے. اب پیغمبر ہمارے اندر موجود نہیں، یہ ان کے چچا ہیں. وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، یا اللہ اب پیغمبر ہمارے درمیان موجود نہیں، یہ ان کے چچا ہیں، ہم ان کا واسطہ دے کر، ان کا وسیلہ دے کر آپ کو کہتے ہیں کہ یا اللہ آپ بارش برسا دیں. تو روایات میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ان پر بارش برسا دیا کرتے تھے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. تو اشخاص کا وسیلہ، کسی شخصیت کا، کسی بزرگ کا، اب جیسے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے دعا مانگے کہ یا اللہ ہم جتنے بھی گناہ گار ہیں آپ کے پیغمبر کے امتی ہیں، آپ کے محبوب کے امتی ہیں، ہمیں اپنے آقا سے محبت ہے، ان کی محبت کے صدقے یا ان کی محبت کے طفیل یا ان کی محبت کے وسیلے سے آپ ہماری ان مشکلات کو حل کر دیں. تو یہ وسیلہ بھی جائز ہے اور ثابت ہے. وسیلے کی جو ناجائز قسم ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس نیت سے وسیلے کی دعا مانگے یا کسی کو وسیلہ بنائے کہ وہ یہ سمجھتا ہو کہ میں اس بزرگ کی واسطے سے یا اس ولی اللہ کے واسطے سے یا اس پیغمبر کے واسطے سے وسیلہ کے ذریعے دعا مانگ رہا ہوں، اور یہ تصور ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے میرا کام کرے گا، اس بزرگ کے ذریعے مجھے بچہ یہ ولی دے گا، یا مجھے بچہ یہ پیغمبر دے گا، یا یہ اللہ والا دے گا، یا میری اس مشکل کو یہ ولی ٹالے گا. اگر اس تصور سے کوئی اللہ کو وسیلہ دیتا ہے کہ یا اللہ اس بابا کے واسطے، اور اس کے ذہن میں عقیدہ یہ ہے کہ یہ بابا میری یہ مشکل حل کر دے، یا یہ پیر یا یہ فقیر یا کوئی بھی یہ پیغمبر یہ میری مشکل حل کرے گا، تو ایسا وسیلہ دینا شرک ہے اور ناجائز ہے. اور قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا ہے. مشرکین مکہ یہی کیا کرتے تھے. مشرکین کو جب کہا جاتا تھا نا کہ تم بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ ہم ان کی عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ ہم ان کو معبود مانتے ہیں، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. قرآن نے اسی کو شرک کہا ہے کہ تم بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہو کہ یہ تمہیں اللہ کے قریب کرے. اللہ نے تو تمہارے اور اپنے درمیان کوئی واسطہ رکھا نہیں ہے، براہ راست اللہ کے قریب کیوں نہیں ہوتے؟ تو اگر اس طرح کا وسیلہ ہو کسی کا بھی، وہ چاہے پیغمبر کا ہو، چاہے اہل بیت کا ہو، کسی صحابی کا ہو، کسی ولی کا ہو، ایسا وسیلہ جس میں آپ کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ پیغمبر، یہ ولی، یہ صحابی میری یہ مشکل حل کرے گا، اللہ نے اس کو اختیارات دیے ہوئے ہیں، ایسے وسیلے سے دعا مانگنا یہ شرک اور ناجائز اور حرام اور گناہ کبیرہ ہے. اس لیے اس طرح کے وسیلے سے بچنا چاہیے. تو اگر کوئی وسیلہ دینا چاہے اللہ کو، اللہ کی صفات کا بھی دے سکتا ہے، اپنے اعمال کا بھی دے سکتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کا بھی دے سکتا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس کا کوئی شرکیہ عقیدہ ان سے وابستہ نہ ہو. اس طریقے سے اگر کوئی شخص وسیلہ دے تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں شریعت میں ثابت ہیں.